چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان باورچی ریحان اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اتنا اچھا کھانا بنائے کہ ہر کوئی اس کے کھانے کا دیوانہ بن جائے۔ لیکن ریحان کے کھانے سادہ اور اکثر بے مزہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، ارے یہ تم نے کتنا بے مزہ کھانا بنایا ہے، ایسے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یاد رکھنا۔ ریحان ان کی باتوں پر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا۔ ایک دن جب وہ اپنے پرانے کچن کی صفائی کر رہا تھا جو کافی وقت سے بند پڑا تھا، اچانک اس کی نظر ایک سنہری چمچ پر پڑی۔ ریحان اس چمچ کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور خوشی خوشی اس سے کھانا بنانے لگا۔ اچانک اس میں سے تیز روشنی نمودار ہوئی اور ایک عجیب سی مخلوق بات کرنے لگی۔ میں جادوئی سوپ کا چمچ ہوں، اگر تم اس چمچ کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا، مگر یاد رکھنا یہ تبھی تمہارے کام آئے گا جب تم اسے عجیب و غریب حالات میں پکاؤ گے۔ ریحان بے حد حیران ہوا اور حیرانی سے پوچھنے لگا، عجیب و غریب حالات کیا مطلب؟ چمچ نے بولا، جلدی سمجھ جاؤ گے۔ ریحان خوشی خوشی اس تجربے کے لیے برفانی جگہ پر جا پہنچا، جہاں چھوٹے سے چولہے کے ساتھ سوپ بنانا شروع کیا۔ اچانک اسے اپنی طرف ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ ریحان بہت گھبرا گیا۔ شیر اس کے قریب آیا اور بولا، کیا تمہارے سوپ میں گوشت ہے؟ ریحان نے کہا، جی ہاں۔ شیر نے سوپ کو چکھا اور بولا، ارے یہ تو بے حد لذیذ ہے، تم بہت ہی اچھے باورچی ہو۔ اور شیر وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ اگلی دفعہ وہ جنگل میں گیا، وہاں سوپ بنانے لگا اور بہت سی گلہریاں اس کے پاس جمع ہو گئیں اور سوپ چکھنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ جنگل کا بہترین سوپ ہے، تم بہت اچھے باورچی ہو۔ ریحان اسی طرح ہمیشہ کسی نہ کسی الگ مقام پر سوپ بناتا۔ کبھی چمگادڑوں کی غار میں سوپ بناتا تو کبھی تالاب کے کنارے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت خوب پھیل گئی۔ آخر کار ایک دن جب وہ غار میں کھانا پکا رہا تھا، چمچ بہت ہی تیزی سے چمکنے لگا اور اس میں سے ایک جادوئی مخلوق نمودار ہوئی اور ریحان سے بات کرنے لگی۔ اب تم اتنے قابل ہو گئے ہو کہ ہر حالات میں بہترین کھانا پکا سکتے ہو، چاہے چمچ میں جادو ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس چمچ کا جادو پوری طرح سے ختم ہو گیا اور وہ ایک سادہ سنہری چمچ بن گیا۔ لیکن اب ریحان کا ہوٹل اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ دور دور سے لوگ اس کا سوپ چکھنے کے لیے آنے لگے اور اس کی تعریف کرتے۔ اب اس کے دوست بھی اسے سوپ ماسٹر کہنے لگے، لیکن اب یہ صرف ایک مذاق نہ تھا۔ اس بات پر ریحان کہنے لگا، یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ نے مجھے اتنی قابلیت بخشی۔ نتیجہ، مسلسل کی جانے والی کوشش انسان کو بے حد قابل بنا دیتی ہے۔